قدم قدم پہ حد اختیار لگتا تھا۔ سر اللہ فی العالمین امیر کائنات مولا کائنات، ان کی شان میں یہ 4 میں سے عرض کر رہا ہوں کہ قدم قدم پہ حد اختیار لگتا تھا، وہی تو ناظم لیل و نہار لگتا تھا۔ نصیریوں کی نظر کا کوئی قصور نہیں، علی تھا ہی ایسا کہ پروردگار لگتا تھا۔ نصیریوں کی نظر کا کوئی قصور نہیں، علی تھا ہی ایسا کہ پروردگار لگتا تھا۔ موسیٰ جسے طور کے گرد ڈھونڈتا رہا، موسیٰ جسے طور کے گرد ڈھونڈتا رہا، میں اسے کربلا میں دیکھ کے آیا ہوں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ یہ مجلس اعضاء سکندر مجالس یہ اپلوڈ کر دیں گے، اس پہ یہ دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کی باقی مجالس بھی سکندر مجالس چینل ہے ان کا، اس پہ آپ مجالس اعضاء تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب خطیب بے بدل سرمایہ ملت جعفریہ کے فرزند اور بہت ہی علمی شخصیت، بہت محترم شخصیت جناب قبلہ علامہ حافظ مرتضیٰ مہدی سے کہ وہ ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ بار دیگر بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ صلوات بآواز بلند۔ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ صلوات بآواز بلند۔ دعا گو خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلا آیا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ہمارے شاہ صاحبان نے، ان کے خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد، مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اس مجلس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک ان کے بچوں کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ مالک ان کی اور جو جو حاجات لے کے آپ تشریف لے آئے ہیں، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اور ایک خصوصی دعا، سید معصوم احمد نقوی صاحب بیمار ہیں، مالک بیمار کربلا کے صدقے صحت کلی عطا فرمائے، اور جو جو بیمار ہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے۔ ایک جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا ہوں، اس کی حمد کرنے لگا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے، لفظوں پہ غور کیجئے گا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا۔ شاباش شاباش، سلام ہے اس بندے کو، شاہ جی اس بندے کو سلام ہے جو میرے ساتھ بول بیٹھا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا، شکر شاہ جی شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، کائنات بنائی عبادت کے لیے، علی بنایا اپنی پہچان کے لیے۔ محمد و آل محمد عبادت کے لیے نہیں، اس کی معرفت اور پہچان کے لیے آیا ہے۔
تو پھر شکر کرنا چاہیے نا اس اللہ کا، اس کی حمد اور تسبیح کرنی چاہیے کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، ہمیں عطا کر کے کہا مصطفیٰ نے کہہ دو اب علی کا چہرہ دیکھتے جاؤ عبادت ہوتی جائے گی، علی بولتے جاؤ عبادت ہوتی جائے گی، علی لکھتے جاؤ عبادت ہوتی جائے گی۔ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا دل میں علی بسا لے، اس کا سونا عبادت، اس کا چلنا عبادت۔ آپ کی زندگی بھائی فضل شاہ صاحب، حمد ہے نا اس اللہ کی جس نے اتنا باکمال علی ہمارا امام بنا کے ہمیں عطا کر کے کہا تم اب بھی سمجھ جاؤ جو جو کچھ میرا تھا نا، نام سمیت گھر سمیت سارا علی کو دے دیا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، نام بھی اپنا دیا، حیدری۔ تھوڑا سا تو تعاون فرمائے نا۔ اچھا ویسے میں جو تعاون ہے نا شاہ جی، ناصر شاہ جی، تعاون بھی میں نا مولوی اللہ نہیں مانگتا، مولوی کہتا ہے تعاون کرو، میں تعاون وہ مانگتا ہوں جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن تو بتا تیرے نزدیک تعاون کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ میرے مولا سے پوچھا گیا یہ نیکی کیا ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں ہم 14 کی معرفت نیکی ہے، علی کی ولایت تقوی ہے۔ اوئے ہوئے جو 14 کی معرفت رکھتا ہے، جو اقرار ولایت علی کرتا ہے، وہ ایک دوسرے سے تعاون کرے۔ آپ سلامت رہیں، یہ تعاون چاہیے حیدری، کیونکہ یہ تعاون وہ ہے ایک دفعہ محترم نام علی لیا، ختم قرآن کا ثواب۔ پھر امام نے کہا، بندے آئے تھے 9 امام کے پاس، کہا ایک دفعہ یا علی کہے گا 9 قرآن کا ثواب، کسی کو 10، کسی کو 70، کسی کو 100، کسی کو 500، کسی کو 7000، کسی کو 70000۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ابو دجانہ کہتا مولا چکر کیا ہے؟ کسی کو 7، کسی کو 70، کسی کو 7000، کسی کو 70000۔ میرے امام کہتا ابو دجانہ جس کا جتنا ظرف تھا اتنا بتا دیا ہے۔ ہائے سرگودے والو، علی ظرفوں کے مطابق ملتا ہے، جس کا جتنا ظرف ہوگا۔ آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو، سلامت رہیں، سرگودہ زندہ باد ہے جناب۔ ہاں جی، علی تو ظرف کے مطابق ملتا ہے، جس کا جتنا ظرف پاک ہوگا اسے اتنا علی عطا کر دیا جائے گا۔ یہ تو ظرفوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ظرف کتنا پاک ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے، ظرف پاک ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے اپنا نام بھی، میں نے جو آیت پڑھی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اللہ نے بنایا اپنے لیے تھا، خلق اپنے لیے کیا تھا، احسان ہمیں کر کے دنیا کو یہی بتایا میں نے انبیاء بھیجے، اوصیاء بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، لیکن کسی کی محبت کو میں نے حلالی حرامی کی پہچان نہیں بنایا۔ ہائے کالی ہے اتنا باکمال، بس اسے میرا بندہ سمجھتے جاؤ، میرا بھی شکر ادا کرو، اس کا چہرہ دیکھو، عبادت ہے۔ دیکھو نا یار، میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق بھی اللہ کے ہیں، مغرب بھی اللہ کے ہیں، تم جدھر بھی منہ کرو گے وجہ اللہ تمہارے سامنے ہوگا۔ بندیانو آیتانی کی سمجھ بات چوان دی بزرگ، میں نے روایت نہیں پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت ہے، کہا جدھر بھی منہ کرو گے، کیا مطلب؟ اللہ اپنی کبریائی بیان کر رہا ہے، مشرق بھی میرے، مجھے سجدہ کرو، مغرب بھی میرے، کرو صحیح۔ پالنے والے جب مشرق مغرب سارا کچھ تیرا ہے تو پھر یہ کعبہ کیوں بنایا تھا؟ اور کعبہ بنا کے گردنوں کے غرور کو توڑ کے کہتا ہے جب تک اسے نہیں جھکو گے، یعنی آپ نے ذرا غور فرمانا ہے۔ شاہ جی حیدری دیکھیں، یہ جو میری گردن ہے نا، یہ تب تک جھک نہیں سکتی جب تک یہاں سے یہاں تک انسٹرکشن نہیں جاتی۔
دل دماغ ایک دوسرے سے مسابقت نہیں کرتے نا، ایسے ہی نا جناب، یہ دھڑکتا ہے تو یہ چلتا ہے۔ اس کو ذرا آپ غور سے سننا ذرا آپ نے، 1 منٹ ہے پھر ترجمہ آسان، میں تو مشکل باتیں کرتا ہی نہیں، میرے والد صاحب کر گئے نے پچھلے مہینے تو آنے کو مشکل گلا، میں ہوں آسان ہی کرنی ہے جے۔ یہ دل جھکاتا ہے گردنوں کو، پالنے والے تو نے گردنیں جھکا دی کعبے کی طرف، دل کو آزاد چھوڑ دیا، جس کی محبت میں چاہے گرفتار ہو جائے۔ اوئے ہوئے نہیں، بندہ نے غور ہی نہیں فرمایا، دل جھکایا بیت کی طرف، کہ مرتضی جاہل نہ بن، میں نے سر جھکایا بیت کی طرف، دل جھکاؤں گا اہل بیت کی طرف۔ اوئے ہوئے سر جھکایا بیت کی طرف، کہا دلوں کو جھکاؤ اہل، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہون کعبہ مرکز ہے، کیڑے پاسے؟ مغرب والے پاسے، تو جڑا مشرق والے پاسے منہ کرے، مشرق اللہ دے نہیں، میں قرآن دی آیت پڑھی ہے، مشرق اللہ کی نہیں، فضل بھائی شاہ جی، مشرق بھی اللہ کے، مغرب بھی، شمال صابری اللہ کے، تو جو شمال جنوب اور مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھے، اللہ اس کی عبادت قبول کرے گا؟ نہیں، اس کا عبادت کرنا حرام ہے۔ معلوم ہو گیا سر بھی ہر طرف نہیں جھکانا، 3 جہتوں ہن جڑا بول سکدا سمجھ سکدا، میں اشارتاً گل کرنی دے، جو 3 جہتوں کی طرف منہ کرے اس کی عبادت حرام، جدھر وہ کہتا ہے وہاں عبادت ہے۔ اوئے ہوئے سمجھ گئے ہو میرا اشارہ، سمجھ گئے ہو؟ 3 جہتیں حرام ہیں، اور جس جہت پہ اللہ کہے وہاں سر جھکانا عبادت ہے، اور عبادت خانہ بنا ہی تب ہے جب علی 3 دن رہا ہے۔ آئے جہاں 3 دن علی رہ جائے، چلو آسان ہو گئی گل۔ تو جو وہاں سے منہ پھیرے اس کی حرام ہے، جو اس دل کو اہل بیت سے پھیر لے۔ اودیاں بھی گئیاں، سخرا لکم، سب کچھ میرا حبیب محمد مصطفیٰ میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا۔ سخرکم اللیل والنہار، دن بھی تیرے محمد مسخر، رات بھی تیرے مسخر، والشمس والقمر، سورج بھی چاند بھی۔ آگے ایک عجیب بات کہتا ہے والنجوم مسخرات بامرہ، سارا کچھ تیرے مسخر ہے، لیکن محمد یاد رکھنا یہ ستارے مجھ اللہ کے مسخر ہیں۔ کوئی بات نہیں، ابھی سمجھ آئیں گے۔ میں قرآن کی ایک اور آیت سنا دیتا ہوں، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے، محمد مصطفیٰ اللہ کہہ رہا میں نے حبیب تیرے لیے مسخر کر دیا۔ والنجوم مسخرات بامرہ، مگر ستارے مجھ اللہ کے تابع رہیں گے۔ دن محمد کے مسخر، رات محمد کے مسخر، سورج مسخر ہے مصطفیٰ کے لیے، چاند مسخر ہے مصطفیٰ کے لیے، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے وہ محمد کے تابع ہے۔ پالنے والے کائنات دے کے چند ستارے اپنے پاس کیوں رکھے؟ کہ مرتضی جاہل نہ بن، کائنات محمد کو دے کے ستارے اپنے تابع اس لیے رکھے کہ ایک دن ایک ستارے نے علی کے دروازے پہ آنا ہے۔ اوئے ہوئے علی کے دروازے پہ، بطول کے دروازے پہ۔ چلو اب تو آسان ہو گئی نا بات، آپ سلامت رہے۔ روایت تو میں نے پڑھی نہیں ہے، میں نے اب تک آیتوں کا سہارا لیا ہے کہ آیت تو پھر آیت تو شیعہ سنی نہیں ہوتی۔ اچھا، نہ یہ مقصر ہوتی ہے نہ یہ غالی ہوتی ہے، آیت تو آیت ہے نا یار۔ میں روایت سناؤں نا پیرو تو آپ سرگودے والے بندے کہہ دیتے ہیں جی اس کا راوی ٹھیک نہیں۔ قرآن دا راوی ٹھیک ہے؟
قرآن کا راوی کون ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ کون ہے؟ لایا کون؟ وہ اتنا پکا سچا راوی تھا، اللہ نے اسے امین قرار دے دیا، کہا تو جبریل نہیں امین بھی ہے، وہ جڑا قرآن دا راوی وہ تو امین ہے۔ آج دیکھ تو صحیح، وہی امین کبھی بطول کے در پہ چکیاں چلاتا ہے، کبھی جھولے جھلاتا ہے، کبھی درزی بن کے آ جاتا ہے۔ ہون اس راوی دی بھی منو۔ ساری کس کے مسخر ہے جی؟ کائنات محمد کائنات محمد مصطفیٰ کے مسخر، لیکن ستارے اللہ کے تابع۔ یہ ستاروں کو اللہ نے اپنے تابع رکھا اس لیے تاکہ کوئی ستارہ علی و بطول کے دروازے پہ اترے تو کسی کم ظرف کو یہ شک نہ ہو کہ محمد کے تابع تھا تو اپنے گھروں پہ اتار لیا۔ اسی طرح اللہ نے کعبے کی چابیاں مقصروں کو دے کے، منکروں کو دے کے کہا اب تو چابی تمہارے پاس ہے، اب کسی کو لا کے تو دکھاؤ۔ دی ہے نا تو اب لے آؤ۔ اسی طرح ستارے لا کے دکھاؤ۔ ستارے اللہ کی مرضی سے اترے ہیں۔ اللہ نے، میں آپ کو قرآن سورہ واقعہ کی ایک اور آیت سنا دیتا ہوں، میں نے روایت تو سنانی نہیں ہے، میں نے تو آیتیں ہی سنانی ہے۔ قرآن تو بتا جہاں ستارے جائیں گے اس کی اہمیت کیا ہے؟ کہ مرتضی پڑھ سورہ واقعہ، فلاؤ لاؤ، مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی اللہ۔ پہلے سورہ نجم دی سن لو، سورہ واقعہ دی میں سنانا جے، فلا اقسم والی قسم بعد جو سناواں گا، لیکن جب اللہ نے ستاروں میں سے ایک کو چنا نا کہ تو نے بطول اور علی کے دروازے پہ جانا ہے، اس نے حرکت کا ارادہ کیا، اللہ نے سورہ نجم کی آیت بھیج کے کہا اور ستارے رک، پہلے تیری قسم تو کھا لوں۔ نہیں روایت ہو تو میرے ساتھ بے شک نہ بولنا، آیت ہو تو بولنا۔ ادھر ستارے نے جانے کا ارادہ کیا، اللہ نے کہا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے اس ستارے کی جس نے پیشانی بطول کے در پہ جھکائی ہے۔ جھکائی کہ نہیں جھکائی؟ اللہ نے ستارے کی قسم کھائی۔ میں نے کہا پالنے والے ستارے کی کھاتا ہے، جہاں اترنی ہے وہ کیا ہے؟ کہا پڑھ سورہ واقعہ، فلا اقسم بے مواقع النجوم، اللہ کہتا مجھے قسم ہے اس دروازے کی جہاں ستارے اترتے ہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اچھا جتنے سامعین تشریف فرمائے، میں نے ابھی تک آیتوں کا سہارا لیا ہے۔ اللہ نے دہلیز کی قسم کھائی سورہ واقعہ میں، جو ستارہ اترا اس کی سورہ نجم میں کھائی، سورہ بقرہ کی سنائی، ساری میں آیتیں سناتا جا رہا ہوں نا۔ ہائے اور ذرا غور کرنا، اللہ نے دہلیز کی قسم کھائی، ستارے کی قسم کھائی۔ یہ جب اللہ قسم کھاتا ہے نا، دنیا کو اہمیت بتانا چاہتا ہے۔ وہ جس کے دروازے کی اللہ قسم کھائے، اللہ جانے گھر والوں کی کیا کیا قسمیں کھائے گا۔ دروازہ تو وہ ہوتا ہے جس پہ محرم کی بھی نظر ہے۔ چلو میں جملہ پلٹ کی کہہ دینا، 7 بلاک در بطول پہ ستارہ اترا تھا جناب، مجھے تب یاد نہیں، میں نے تو علماء سے سنا ہے۔ کہاں اترا تھا؟ در بطول پہ۔ در بطول اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ تینو کلے نو سلامی جڑا جملے تے بولے ہے، جو ابھی پیچھے میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں انہیں میں دلیل کے طور پہ ایک آیت سورہ دہر کی سنا دیتا۔ میں نے کہا در بطول شاہ جی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اللہ کے عرش پہ جبرائیل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرائیل رہتا ہے، یہ رہتے عرش پہ ہیں، لیکن در بطول عرش سے افضل ہے۔ جو عرش پہ رہتے ہیں بطول کے در پہ کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے
سورہ دہر پڑھی یار. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ. ملک صاحب شاہ جی ہے نا آیت میرے نہ نہیں لڑنا راوی نہ لڑنا لے آیا کیوں ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا. آیا کہ نہیں آیا؟ اوئے ہوئے تو پھر اہمیت در بطول دنیا کو سمجھ نہیں آئی. میں آپ کو ایک اور قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں پھر شاید تساں کوئی میرے تے مہربانی کر دیو. ہاں مہربانی آپ ہی نے کرنی ہے تو سمجھ آنی ہے نا بعض لوگوں کو جو سامنے تساں ہی چوپرے تو مولوی نے پڑھے ہی نہیں گیا. مولوی جنہ مرضی دور لا لے. اگر آپ تھوڑا سا تفکر کریں فکر کریں تو میرے لیے آسان ہو جاتا ہے. حل اتاکا حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین. میرا حبیب تیرے پاس ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کی خبر پہنچی. روایت نہیں قرآن کی آیت ہے. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے تیرے پاس ابراہیم کے جد الانبیاء ہے جناب ابراہیم ان کے مہمانوں کی خبر پہنچی. عزت دار آپ سلامت رہے آپ اکیلے سمجھ گئے میرے ساتھ. عزت دار میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے. اللہ جانے در بطول کا کمال کیا ہے. جب فرشتے انسانی صورت میں ابراہیم کے دروازے پہ جاتے ہیں اللہ انہیں عزت دار کہتا ہے. جب یہی فرشتے بطول اور علی کے دروازے پہ آتے ہیں کبھی یتیم ہے کبھی مسکین ہے. یار غور نہیں فرما رہے وہاں اور یار کوئی اہل بیت نبوت اور انبیاء میں فرق سمجھو. جب فرشتے ابراہیم کے دروازے پہ جاتے ہیں تو عزت دار ہے. جب علی اور بطول کے دروازے پہ روٹیاں مانگنے آتے ہیں یتیم مسکین اسی پالنے والے چکر کیا ہے. خلیل ہے تیرا دوست ہے اپنے دور کے انسانوں کا امام بھی ہے اس کے دروازے پہ عزت دار. یہاں یتیم مسکین کا مرتضی جاہل نہ بن. وہ خلیل اللہ کا دار ہے یہ حجاب اللہ کا دار ہے. خلیل اللہ اور ہے حجاب اللہ. سلامت سلامتیاں. آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں. وہ تو خلیل اللہ کا دار ہے. اگر آپ مجلس اسی پہ پڑھنے لگ جاؤ تو روٹیاں تو ہی پورا اشرا پڑھیا جا سکتا جے. نہیں وہاں آئے میں نے کوئی روایت سنائی ہو تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں میں تے آیتاں دی بساکھی چاہیے جے کیونکہ مجھے پتہ آیت شیعہ سنی نہیں ہوتی. ہاں میرا کام ہی آج کل یہی ہے نا. وہ تو گورنمنٹ نے پورے پنجاب چ کیا شیعہ سنی کٹھے کر. میں کیا کٹھے کروں گا مگر ولایت علی نہیں چھڑنی کیونکہ جو ولایت علی چھوڑتا ہے وہ کل بھی مقص ہوا تھا آج بھی مقص ہو جائے گا. منڈا ہونی دس گیا جے. فرق ہے در بطول پہ. آپ سلامت رہیں. میں تھوڑی سی بات اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں زیادہ لمبی چوڑی بات کرنی نہیں کیونکہ وقت میں خود لیٹ تھا. راشی بڑا تو ہن کریے کی ٹول پلازے دی ادھا گھنٹہ لگ جانا تو موٹر وے دا بھی فائدہ کوئی نہیں جو ہونا. وہ خلیل اللہ کا در ہے. یہ میں کوئی غلط نہیں کیا میں توڑے کو لے تھے خمسہ پڑھ چکے ہیں میں اسی امام بارگاہ دے تھے اور وہ بھائی مجھے کہہ بھی رہے تھے فضل شاہ صاحب کے بھی وہ آپ نے رجت پڑھی تھی تو رجت آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا سنانا ہے. اور جنہوں نے پہلا محمد نہیں پچیا انہوں نے آخری کتوں پچے گا. ہائے ہائے. اور میں دیکھوں گا اس وقت جب ظہور قائم ہوگا وہ بندے گردنیں چھپاتے پھریں گے جو محمد کو اپنے جیسا کہتے تھے. ہائے. اور شیعوں کو فخر ہے ہمیں جو امامتیں ملی ہیں وہ کعبے سے ملی ہے. پہلی امامت کعبے میں آئی آخری کعبے پر آئے گا. آپ سلامت رہے.
اب میں قرآن کی آیت کا پھر سہارا لینے لگا. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. محمد جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے وہ تیرے مسخر کر دیا. صحابی کہتا ساری زندگی آپ کے ہی تابع رہے گا. کہ نہیں، جس دن میرا بیٹا قائم آئے گا کائنات اس کے تابع ہو جائے گی. سورج آپ کی زندگی معمول آپ سلامت رہے. سورج، چاند، ستارے، کائنات وقت کے محمد قائم کے. غور فرمایا جی. تو پھر کائنات کس کے تابع ہو جائے گی؟ اس لیے سرکار ہر چیز کا حل دے کے گئے ہیں. اور عقل نہیں کر، قرآن بار بار کہ افلا تعقلون افلا تعقلون، اور تسی عقل نہیں کر دے. یار قرآن میں 150 دفعہ آیا فلا تعقلون. بھئی عقل کر لو، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ کائنات محمد تیرے مسخر. اتنی بات قرآن نے کر کے اشارہ دیا، مصطفیٰ نے تشریح کر کے کہا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد، آخری بھی محمد، سارے کے سارے. ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے سارے محمد ہیں، سارے علی نہیں. کہا سارے علی ہیں. کہا پھر یہ کیوں نہیں کہا میرا پہلا بھی علی ہے، میرا درمیانہ بھی علی ہے، میرا آخری بھی علی ہے، ہمارے سارے علی ہیں. کہا جن سے ایک علی برداشت نہیں ہوا باقی کیسے ہوں گے؟ تو آج جس کا دن منانے کے لیے بیٹھے ہو وہ بھی تو امام علی. کیا لقب ہے؟ 4 علی ہے نا. وہ بھی میں قرآن چو ہی دساں. لو جی میں قرآن چو امام ثابت کر دینا پھر تو من لو گے نا. مولوی دی نہ منو، قرآن دی منو، اللہ دی تو منو نا. سورہ توبہ جے اللہ سورہ توبہ میں کہہ رہا ہے اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ. اللہ کے نزد تعداد 12 ہے. کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض. ابھی اللہ نے زمین و آسمان بھی خلق نہیں کیے. اوئے ہوئے روایت نہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے منہا اربعۃ حرم. ان 12 میں سے 4 محترم ہیں. جاگنا جاگنا، روایت نہیں، سورہ توبہ 110 نمبر آیت ہے. کہاں لے جاؤ گے؟ تو اللہ کے نزدیک شہور کی تعداد کتنی ہے جی؟ شہر سے مراد مہینے ہیں. مہینے ہو نہیں سکتے. یوم خلق السماوات والارض، ابھی زمین و آسمان خلق ہی نہیں ہوئے. اگر مہینے سمجھو تو پھر اگر آپ سلامت رہے، زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے 12، جب آسمان ہی نہیں، سورج نہیں، چاند نہیں. سورج اور چاند کی گردش سے دن بنتے ہیں، دنوں کی گردشوں سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں کی گردشوں سے مہینے بنتے ہیں. جب آسمان ہی نہیں، سورج چاند ہی نہیں تو مہینے کیسے؟ تو پھر شہر سے مراد مہینے نہیں. قرآن مولوی سے نہیں، وارثوں سے پوچھنا چاہیے. جب وارث قرآن سے پوچھا گیا اللہ کے نزدیک شہور کی تعداد 12 ہے، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں اللہ کہنا یہ چاہتا ہے میرے نزدیک اماموں کی تعداد 12 ہے. حرم ان میں سے 4 محترم ہیں. میرے مولا سے پوچھا گیا یہ 4 محترم کون سے ہیں؟ میرے چھوٹے امام مسکرا کے کہتے ہیں یہ جو 4 محترم ہیں نا یہ 4 علی ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. تو پھر آج جس کا دن منانے بیٹھے ہو وہ بھی علی ہے. جب پہلا برداشت نہیں ہوا یہ کیسے ہو جائے گا؟ ڈیمو چیک کرو. میں آپ کو اپنے وقت کے امام علی نقی علیہ السلام کی شان کا ایک میں جملہ سناتا ہوں. میں دیکھتا ہوں ظرف کتنے ہیں. ساری زندگی جناب علی نے رزق دیا تے لڑائی، ڈانگا سوٹے، پرچے ایک دوجے دے اپنے اپنے تے پرچے کرا رہے جے. آؤ کتاب نہ شیعہ نہ سنی،
رائٹر وہ ہے جسے ہر فرقے کا بندہ مانتا ہے۔ صغیر بن احمد یہ وہ بندہ تھا جو منصف مزاج ہو کے متوکل کی اور آئمہ کی جو اچھائیاں برائیاں تھیں نا وہ لکھ کے نا سامنے بھیجتا تھا۔ صغیر بن احمد کہتا ہے ایک امام علی نقی علیہ السلام کا ایک چاہنے والا نا ان کے پاس آ کے کہتا ہے مولا متوکل نے اتنے ظلم کر دیے، کھانے کو کچھ نہیں، بھوک ہے، غربت ہے، افلاس ہے، مرنے کے قریب ہوں، آپ وقت کے امام ہیں، میری نصرت بھی کرو، میری امداد بھی کرو۔ جو وقت کے امام سے مانگے اسے ملتا کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ آپ کو میں علی سمجھ کے، یہ جملہ ذہن میں رکھنا۔ وہ کہتا ہے اس نے آگے علی نقی علیہ السلام سے کہتا ہے میں آپ کو علی سمجھ کے آپ سے امداد مانگنے آیا۔ ادھر نام علی آنا تھا نا، امام علی نقی اٹھ کے زمین سے ریت اٹھا کے کہتے ہیں جا ہم نے تجھے غنی کر دیا ہے۔ شیعہ ہے کوئی شیعہ جو امام علی نقی علیہ السلام کے ان جملوں پہ بولے؟ وہ جو نقوی بیٹھا وہ تو بولے گا نا، وہ کہتا ہے میں نے جو جھولی میں دیکھا وہ ریت نہیں سونا ہو گئی ہے۔ کہا صغیر بن احمد، کہا صغیر بن احمد یاد رکھنا ہم آل محمد مجبور نہیں، ہم نے صبر اور پیما کا دنیا کو بتایا ہے ایسے کرنا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو پھر اب آسان ہوگی نا، امام نے دی ریت بن رزق گیا۔ لو جی شاہ جی اس جملے تے امتحان جے 35 منٹ تو میں نے بھی ہو گئے جے پڑھ دے ہو 3 منٹ، تو میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ یہ جو روایت پڑھنے لگا ہوں جتنے بزرگ تشریف فرمائے، مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین ریکارڈ کروا کے کہہ رہا ہے میرے مولا کا فرمان نہ ہو، مولا کا بھی مجرم، آپ سادات کا، امتیوں کا، اس بارگاہ کا، ہر قوم کا مجرم، حوالہ نہ ہو۔ پھر حوالہ ہے تو پھر کتاب والا جانے اور وہ جانے، میں کتاب سے دے کے پڑھا۔ وہ کہتے ہیں میرے امام کا فرمان ہے جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لیتا ہے وہ گھر بھی بیٹھا رہے، رزق دینے علی خود آ جاتے ہیں۔ جسے رزق علی سے چاہیے، جو علی کو مظہر توحید سمجھتا ہے، جو نمائندہ توحید سمجھتا ہے۔ یہ میں نے کوئی شرک والی بات نہیں کی۔ علی حق، آپ سلامت رہیں۔ میں نے کیا جملے کہے؟ جو بغیر شک کے، ہاں اس لفظ پہ جس نے داد دی اسے سلام ہے، جو بغیر شک کے اپنے دل میں مولا علی کی ولایت کو بسا لیتا ہے وہ گھر بھی بیٹھا رہے نہ رزق دینے علی خود آتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ براہ راست دینے کبھی کسی کو نہیں آیا۔ ہائے مظہر بنا کے 14 کو سامنے کر کے کہا میں تو جسم رکھتا نہیں، مانو انہیں۔ یار اللہ قیامت والے دن بھی نظر نہیں آنا۔ مظہر کون ہے؟ بولو تو سی مظہر کون ہے؟ نمائندے کون ہیں؟ سامنے کر کے کہا دیکھو انہیں، پہچانو مجھے۔ اللہ سامنے نہیں آئے گا، جو ابھی تک مجھے داد نہیں دے سکا وہ تسلی رکھے، اللہ قیامت والے دن بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ قیامت والے دن بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہمارا شیعان حیدر قرار کا عقیدہ تھا، ہے، رہے گا۔ ہم یہاں ممبر سے اعلان کر رہے ہیں اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ جسمانیات سے مبرہ ذات کا نام ہے۔ 14 مظہر توحید ہیں، نمائندگان توحید ہیں، جو ہمارے بھائی کہتے ہیں قیامت والے دن عرش پہ کرسی لگے گی، کرسی پہ اللہ بیٹھے گا، اللہ کے بدن سے کرسی چر چر کرے گی۔ انہیں مرتضی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے ہمارا عقیدہ نہیں تمہارا عقیدہ ہے، عرش پہ کرسی پہ اللہ بیٹھے گا، پھر جو قیامت والے دن عرش پہ کرسی پہ بیٹھا نظر آئے نا اسے اللہ مان لینا۔
ہمارا عقیدہ نہیں، اللہ قیامت والے دن بھی نظر نہیں آئے گا۔ پچھلے صاحبان ناراض تو نہیں؟ اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ 6:05 پہ؟ اوکے پڑھ لے۔ شاہ جی آپ سلامت۔ ہاں تو بس 6 بجے ختم کر دیتا ہوں۔ ایک واقعہ اس ڈھنگ سے کرتے ہیں علی رزق کی تقسیم، سب لوگ یہ کہتے ہیں خدا بات۔ بے شک بھئی یہی تو مظہر توحید ہے نا۔ اللہ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں۔ پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد۔ سخر لکم والی آیت جتنی سرکار محمد مصطفیٰ پہ ہے اتنی سرکار قائم پہ بھی اطلاق ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ اچھا چلو ساریاں گلاں چھاڑ دیو، منو یہ دسو سرکار قائم آنا کتھے؟ چھوڑ دی میں نے ساری مجلس، چھڑو ساری گلاں، ٹائم تھوڑا اذان ہونے لیجئے۔ سرکار قائم تشریف کہاں لائیں گے؟ کعبے کی چھت پہ۔ پوری اللہ کی بھری کائنات میں قائم کو صرف اللہ کا گھر ہی ملا؟ پوری کائنات اللہ کی ہے، کہیں آ جاتے کعبے کی چھت پہ ہی کیوں آئے؟ تو حسین بن روح سے کسی نے پوچھا کعبے کی چھت پہ کیوں آئیں گے؟ کہا تمہیں سمجھ نہیں آتی 13 رجب والے دن کعبے کے سینٹر میں جو ولایت کا بیج بویا گیا قائم کے آنے سے مکمل ہو جائے گا۔ اس کی مثال دی، زمین میں گندم ڈالو تو نکلتی بھی۔ سرکار لو جی میں اس جملے کو پڑھنے لگا ہوں، پھر اپنا نام لے کے مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین، کسی مولوی دے پیو دی جرتی نہیں جڑی روایت میں پڑھن لگا وا کہ ادھی رد پیش کرے۔ میں سپیکر تے اعلان کرا کے پہ کہندا جے، ریکارڈنگ کرا کے پہ کہندا جے، کسی کی جرت ہی نہیں جو روایت میں پڑھنے لگا اس کی رد پیش کرے۔ سرکار قائم کعبے کی چھت پہ آ کے پہلا جملہ کہیں گے کیا؟ تعالوا الی بیت اللہ اعوذہ ید اللہ۔ قائم بلا تشبیہ اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہیں گے آؤ اللہ کی بیعت کرو، یہی اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہے کوئی شیعہ جو قائم کی ریت بیٹھا ہے؟ ہاتھ قائم کا ہوگا، بیعت اللہ کی۔ یار غور ہی نہیں فرمایا، اللہ تو جسم رکھتا ہی نہیں تو سامنے کون ہوں گے؟ ہاتھ میرے سرکار فرمائیں گے تعالوا الی بیت اللہ حوضہ ید اللہ۔ یہ میں نے بلا تشبیہ اس لیے کہا محمد و آل محمد وہ ہے جنہیں کسی کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی۔ تشبیہ تو اس کے ساتھ دی جائے جو ان سے پہلے ہو، اسی لیے تو اس سے تشبیہ دیتے ہیں، پہلے فقط وہ ہے۔ سمجھ گئے کہ 2-4 بندے ہیں جو میرے ساتھ شاہ جی سمجھ گئے ہیں۔ آؤ اللہ کی بیعت کرو، کسی مولوی کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھتا۔ مسجد اعظم میں، مسجد جمکران میں خطبے دیے جاتے ہیں، ہم خود پڑھتے رہے ہیں وہاں جا کے۔ ابو الحسن نقوی صاحب وہاں خطبہ دیتے تھے، بدھ والے دن شب جمعہ وہاں خطبہ دیا کرتے تھے۔ سرکار یہ کہیں گے آؤ میری بیعت کرو، یہی اللہ کا ہاتھ ہے۔ بیعت قائم بظاہر ہوگی، ہاتھ قائم کا ہوگا، لیکن حقیقت میں کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ ہاتھ قائم کا، بیعت اللہ کی۔ کسی مولوی کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھا، ہاتھ قائم کا، بیعت اللہ کی۔ یہی تو میں سمجھاتا ہوں، پیٹتا ہوں، روتا ہوں، رزق اللہ کا ہے، ہاتھ امام کا ہوگا، کیونکہ ید اللہ امام ہوتا ہے، مظہر امام ہوتا ہے، نمائندہ امام ہوتا ہے۔ بسم اللہ، آپ سلام کرو، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ آپ کے لیے 5 منٹ بس، صرف 5 منٹ۔ میں نے حسین بادشاہ کا بول دیا
چل ٹھیک ہے اوکے اوکے بس بات بس تشریف رکھیں مل گئے حیداری آپ تو جی میرے سے کی عبادت مکمل، اذان کا وقت قریب، چند جملے مسائل میں بھی پڑھیں گے۔ اب ہاتھ کس کا ہے؟ امام کا۔ بیعت کس کی ہے؟ وہ یار ہن پھر قرآن دی آیت سنا ماں یا تو چوپ جڑی ہے نا، چوپ منو کہن دی ہے آیت سنا، روایت نہیں۔ چلو چلو میں قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں۔ کیڑی کو سورہ فتح دور ہے؟ سورہ فتح دور نہیں، قرآن دور نہیں۔ میں سورہ فتح کی 10 نمبر آیت پڑھتا ہوں، جسے جلدی ہو قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آئے۔ بیت رضوان، سرکار مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا، بلا تشبیہ اپنے صحابہ سے کہا آؤ میرے صحابہ میری بیعت کرو۔ جتنے صحاب محمد مصطفیٰ تھے نا، انہوں نے محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے بیعت مصطفیٰ کرنا شروع کی نا۔ جب سب سے اوپر خیبر شکن علی نے اپنا ہاتھ رکھا، جناب جبرائیل سورہ فتح کی 10 نمبر آیت لے کے آئے۔ محمد اللہ کہہ رہا ید اللہ فوق ایدیہ، محمد اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہون بھی جدا ہاتھ نہیں اٹھیا، اللہ خیر کرے ید اللہ کو لو رزق ملتا ہے یا نہیں؟ آیت نہیں۔ مل گئے حیداری۔ باتیں اتنی ہوتی ہیں ایک مجلس میں بندہ کتنی باتیں کر لے، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے 50 منٹ کنی کی گل کر لے وے۔ میں نے جتنی بھی سنائی ہیں آیات سنائیں۔ ایک روایت تعالوا الی بیت اللہ ہے، ایک روایت باقی جتنی پڑھی ہیں، تاکہ یہ شک نہ ہو کہ کہاں سے پڑھی۔ اس کے بعد بھی سوچ لو اللہ قیامت علیہ دن بھی نظر نہیں جے آنا۔ یہیں پہ بات میں ختم کرنے لگا ہوں۔ شیعہ بیٹھے ہو، ہمارا عقیدہ ہے اللہ جسمانیات سے مبرہ ذات کا نام ہے، اللہ قیامت والے دن بھی نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ الحمد میں کہتا ہے اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین ہے۔ ہائے ہائے، علی کا مالک بھی اللہ ہے، یوم الدین کا مالک بھی اللہ ہے، مگر حاکم علی ہے۔ حاکمیت علی کی ہوگی، بس آباد رہیں، شاد رہیں، حاکمیت علی کی، مگر مسلمانوں نے اسی علی کی اولاد کی حیا نہیں کی۔ آپ سلامت رہیں، جس نے ہائے کر دی اس نے عبادت مکمل کر لی ہے، کیونکہ یہ شہادت مخصوص صرف 3 رجب والے دن ہی پڑھی جاتی ہے۔ خدا کی قسم امام علی نقی علیہ السلام میرا وہ مظلوم امام ہے جس نے اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ یہاں پہ اگر سادات بیٹھے ہو نا نقوی سادات، تمہارا حق بنتا ہے۔ ایک صحابی نے آ کے پوچھا مولا یہ گڑھا کیسا بنا رہے ہو؟ امام رو کے کہتے مزیب یہ گڑھا نہیں ہے، یہ میں اپنی قبر بنا رہا ہوں۔ کہ مولا علی نقی اپنی قبر خود بنا رہے ہو؟ کیا کروں؟ میرے حسن عسکری کا سن 4 سال کا ہے۔ ہائے ہائے، میرا بیٹا 4 سال کا ہے، وہ اتنی محنت اور بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ حجرکم اللہ۔ ایک جملہ مصائب کا سن لو، ہر امام کو زہر دے کے شہید کیا گیا ہے۔ اس امام کی غربت میں آپ کو، اور اب تو میڈیا کا دور ہے، فاسٹ دور ہے، پہلے تو سنا ہوا تھا، اب تو آپ نے میڈیا کے ذریعے وہ زندان دیکھ بھی لیا۔ خدا کی قسم وہ 11 فٹ تک زمین میں تھا، جس کے دائیں بھی میخیں لگی ہوئی تھی، بائیں بھی میخیں لگی ہوئی تھی۔ امام کہتے سلام ہو میرا اس داد علی نقی پہ، جب ان ملعونوں نے اسے زہر دیا نا، جب وہ تڑپتا تھا نا، دائیں ہوتا تو میخیں پسلیوں میں۔ سلام ہو میرا اس دادے پہ جس کا آدھا گوشت زندان کی سیخیں کھا گئی۔ ہائے ہائے، ہو گئی میرے سے کی عبادت۔ خدا کی قسم روحانیت ہے، مقبولیت ہے کہ مولا کے جس کے فضائل اور مصائب کم پڑے جاتے ہوں، لوگ اس کی غربت پہ ہائے کر رہے ہیں۔
4 سال کا سن ہوا نا میرے مولا امام حسن عسکری بادشاہ کا، اللہ لعنت کرے اس متوکل ملعون پہ، اس نے سرکار کو مدینے سے سامرہ کی طرف جب بلایا نا، ہائے ضرور کر دینا، گھوڑوں پہ سوار ہوئے، میرے امام اپنے بیٹے کو ساتھ لیا۔ علماء تاریخ نے جتنا ملتا ہے میں اتنا ہی پڑھوں گا، کیونکہ امام کی نسبت سے اگر کوئی جھوٹی روایت بھی پڑھی جائے، نہ روزہ رہتا ہے نہ عبادت رہتی ہے، جتنی تاریخ میں ملی ہے نا بھائی میں اتنی پڑھوں گا۔ 9 یا 7 میل ابھی امام حسن عسکری بابا کے ساتھ چلے تھے نا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں بابا میں تھک گیا ہوں، اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا، ہائے ضرور کر دینا، اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ اتنا میرے امام علی نقی بادشاہ نے سنانا، جو امام کا تابوت اٹھانے آئے ہو، تھاڑے مار کے رونا شروع کیا۔ امام حسن عسکری کہتے بابا جان اتنی سی بات پہ کہ میں چل نہیں سکتا، میں تھک گیا ہوں، میرا سن چھوٹا ہے، آپ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ کہا میں تیری وجہ سے نہیں رو رہا، تو 7 میل چلا ہے، مجھے وہ آقا زادی یاد آئی جو کئی میل شمر کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتی رہی اور کہتی رہی میرا بابا حسین نمازی اور میرا بابا نمازی۔ اجرکم اللہ، جو سمجھ گئے ہو آپ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ بس ختم ہوگی میرے سے کی عبادت، اذان کا وقت قریب ہے، میں نے صرف 2 جملے اور پڑھنے ہیں۔ ایک روایت میں 36 سال کی قید، ایک روایت میں 23 سال کی، کسی نے 26 لکھا۔ ہر ایک مورخ ہے، مورخ ہوتا ہے، تاریخ کی اور بات ہے۔ آل محمد کا جب وارث آئے گا وہ بتائے گا کتنے ظلم ہوئے، یہ تو قائم بتائیں گے نا ان کے دادا کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ہم نے پرسہ مولا قائم کو دینا ہے۔ لیکن میرے امام کہتے ہیں مجھے دکھ یہ ہے ظلم سب کے ساتھ ہوئے، لیکن اللہ لعنت کرے اس متوکل پہ، اس نے جتنا امام علی نقی کا مذاق اڑایا ہے نا۔ میں صرف تاریخ کے جملے پڑھوں گا شاہ صاحب، میں صرف تاریخ کے جملے۔ یہ تو آپ کے اندر درد ہے، مولا کی محبت کا درد ہے جو باہر نکل کے آنسوں کی صورت میں شاہ جی جتنے سادات ماتمی بیٹھے ہو، ایک دن حد ہوگی، ہمیں کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، پاگلوں کی طرح روتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے 13 گھنٹے ایک دن امام علی نقی اس ملعون کے دربار میں کھڑے رہے، یہ شراب پیتا رہا۔ اس نے اتنا امام کی توہین کی ہے، صاحب کتاب نے لکھا ہے، کتابیں پاکستان میں بین کر دی جاتی ہیں۔ اس نے اتنی گستاخی کی نا کہ امام جب اس کے دربار سے نکلے نا، گلی میں دیواروں پہ ہاتھ رکھ کے تھاڑے مار کے روتے ہیں، تھاڑے مار کے روتے ہیں۔ مولا کے صحابی کہتے ہیں مولا آج حد نہیں ہوگی، 11 گھنٹے کھڑے رکھا، آپ کی توہین کی، آپ کا رونا بنتا ہے۔ امام کہتے ہیں خبردار، میں اپنے کھڑے ہونے پہ نہیں روتا، میں مرد ہوں، میں آزاد تھا، 11 گھنٹے کھڑا رہا۔ آئے میری دادی زینب 45 گھنٹے، کبھی شام کا دربار اور کبھی ابن زیاد کا دربار، اللہ جانے علی کی بیٹیوں نے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تمہاری ہائے قبول کر دے، مولا تمہارے اس ہائے کو عبادت میں شمار کرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سلام ہو میرا اس امام علی نقی پہ کہ جس نے اپنی قبر، آخری جملہ میں ختم کرنے لگا ہوں، امام کا تابوت برآمد ہو جائے گا، میرے حصے کی اتنی عبادت بھی ہوگی، میں سمجھتا ہوں مولا نے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اس کا اجر آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے، بانیان کو بھی دے۔ اسی جملے پہ ہائے کر دینا۔ امام قبر بناتے نا، امام حسن عسکری قریب آئے نا، امام بیٹھ گئے۔ اللہ جانے جو وقت کے امام کو پرسہ دینے آیا، میں بالکل خطیبانہ حاشیہ نہیں کر رہا، نہ میں کوئی خطابت کر رہا ہوں، منت جے آنکھوں دماغ بند کر کے پڑھ دینا، جنہوں رونا آوے تو بسم اللہ ورنہ ہائے کر دینا۔
امام علی نقی نے امام حسن عسکری کو قریب بٹھایا نا، بٹھا کے کہا دیکھ قبر ایسے بنتی ہے۔ نہیں بندوں کو سمجھ نہیں آئی ہے، بندوں کو سمجھ نہیں آئی کہ بابا مجھے کیوں بتا رہے ہو قبر ایسے بن رہی ہے، قبر ایسے بنائی جاتی ہے کہ حسن عسکری ایک وقت غربت آئے گا، تجھے بھی اپنی قبر خود بنانی پڑے گی، تیرا بیٹا 5 سال کا ہوگا، زمانہ دشمن ہوگا۔ عزادارو یہ کہا نا خون کی الٹی آئی میرے امام کو، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرے نا، جنت البقیع کی طرح منہ کر کے کہا کہ دادا حسن تو خوش قسمت رہا جب آپ کو زہر ملا زینب جیسی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، زینب جیسی بہن ساتھ۔ آخری جملہ پڑھوں، ہائے کرو گے؟ یہ شہادت کوئی نہیں پڑھتا۔ امام کے 4 بیٹے ہیں، روایت میں 9 یا 10 بیٹیاں ہیں۔ زہر اتنا شدید تھا، زہر اتنا شدید تھا، امام تڑپتے تھے نا، کبھی میخے یہاں سے گھس جاتے کبھی یہاں سے۔ امام کو جب باہر لایا گیا نا، امام نے فقط اتنا کہا کوئی مجھے پانی پلا دے۔ اولاد والے بیٹھے ہو نا، صرف اولاد والے ہائے کر دو میں سمجھوں گا عبادت ہو جائے گی، کہ مجھے کوئی پانی پلا دے۔ 4 بیٹے 4 جام لا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک بیٹے نے جام دیا نا، امام کے ہاتھوں پہ آیا، اللہ جانے کیا یاد آیا، ہاتھوں نے کانپنا شروع کیا، امام کے ہاتھ سے جام گرا نا۔ دوسرا بیٹا کہتا میں پلا دوں بابا؟ کہا نہیں، اب مجھے پیاس نہیں رہی، اب مجھے پیاس نہیں رہی۔ امام علی نقی ماتم کر کے کہتے ہیں تابوت برآمد ہونے لگا، ہائے کر کے عبادت کر لو۔ کہا بابا پیاس کیوں نہیں رہی؟ زہر ملا ہے، پانی تو پی لو۔ کہا میں نے ایک آواز دی، تم 4 بیٹے پانی لے آئے۔